کہ بعض اوقات بلکہ اکثر یہ جو مسئلہ ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، اس کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، وہ وہاں سے پیسے ڈالر میں یا ریال میں درہم میں بھیجتے ہیں، وہ یہاں لاکھوں بنتے ہیں۔ تو اب گھر جو سنبھال رہا ہے وہ باپ ہے یا بڑا بھائی ہے گھر میں، وہ وہاں سے پیسے بھیجتا ہے بھائی کے اکاؤنٹ میں یا باپ کے اکاؤنٹ میں، اور وہ وہاں سے نکال کر خرچ کرتے ہیں، گھر بھی اسی سے چلاتے ہیں، مکان بنتا ہے اس کو ڈبل سٹوری بنا لیتے ہیں اور کچھ جائیداد لے لیتے ہیں۔ اب یہ جتنا پیسہ آ رہا ہے زیادہ تر حصہ ہے، مثال کے طور پہ 90% اس سارے گھر کو چلانے میں، مکان بنانے میں، مزید مکان لینے میں، مزید زمینیں لینے میں 90% مثال کے طور پر اس بھائی کا ہے جو بھائی باہر سے پیسہ بھیج رہا ہے۔ ایسا پیسہ آ کس کے اکاؤنٹ میں رہے؟ مثال کے طور پہ باپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، اور باپ وہاں سے لے کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اچانک اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر سارے بھائی، ساری جو بہنیں ہیں وہ کہیں گی بھئی باپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ سب کو برابر تقسیم کرو، اور باپ کا جو مکان ہے یہ ڈبل سٹوری یا ٹریبل بن گیا، یہ اس کی ملکیت میں اگر 5 پلاٹ ہیں تو باپ کی ملکیت میں ہے، باپ کا ورثہ تو تقسیم ہوگا سب میں۔ اور وہ کہے گا جو باہر سے کما کر دے رہا ہے میں نے تو ساری زندگی کی کمائی باپ کو دی، میرے حصے میں کیا آ رہا ہے؟ اتنا ہی جتنا سب کے حصے میں آ رہا ہے۔ اب اس کی اولادیں محروم رہیں گی اپنے باپ کی کمائی سے، جو اس کا باپ ساری زندگی باہر ملک رہا، وہ کماتا رہا، اپنے بچوں سے دور رہا۔ لیکن شرعی طور پر آپ پوچھیں گے تو شریعت آپ کی کیا مدد کرے گی؟ شریعت نے تو کہا تھا طے کرو، تو اس نے دیتے وقت طے نہیں کیا، باپ نے لیتے وقت طے نہیں کیا، اب شریعت آپ کی مدد کیسے کرے گی؟ شریعت مدد کرتی ہے جب آپ آیت کریمہ کے اس لفظ پر عمل کریں فَاكْتُبُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ باپ بیٹے کا معاملہ ہو تو نہ لکھو، بھائیوں کا معاملہ ہو تو اعتماد کی بات ہے بھائی بھائی کے ساتھ کیوں لکھے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جب بھی کسی مدت مقررہ کے لیے پیسوں کا معاملہ ہو تو فرمایا کہ اس کو آپس میں لکھ لو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیٹا جو باہر سے پیسے دے رہا ہے یا تو وہ اتنا ہی دے جتنا باپ کو ملکی طور پر دے دے، احسان نیکی کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ باپ کے ساتھ باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو ثواب ہے، بہن بھائیوں کے لیے دے گا تو اس کو ثواب ہے، جتنا وہ ان کو دینا چاہتا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے، اور باقی اپنے لیے جو سیو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھے، تاکہ کل کو اس کی اولاد کے لیے اور اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے بھی بچے۔ پہلی صورت ہے کہ ایسا کرے، نہیں تو دوسری صورت ہے کہ وہ یہ طے کرے اپنے باپ کو دیتے وقت کہ والد صاحب یہ میری طرف سے خدمت ہے آپ کے لیے، آپ استعمال کریں، بھائیوں کو لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں، اور یہ جو ہے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں، کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں تو یہ میری طرف سے آپ بطور قرض رکھ لیں، تاکہ کل کو مجھے جب ضرورت پڑے تو مجھے واپس مل سکیں۔ اب جو اس نے بطور قرض دیا ہوگا، جو لکھت پڑھت ہوئی ہوگی، بطور کوئی ثبوت کے گواہ موجود ہوں گے، تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ اس کو الگ سے ملے گا۔ اکثر خاندانوں کے جھگڑے اسی مسئلے پہ چل رہے ہیں۔ جب مکان کی تقسیم کی بات آتی ہے تو وہ بیٹا جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھی اس سارے مکان کو بنانے میں میرا خرچہ لگا ہے، کسی بھائی نے حصہ نہیں ملایا، میں ہی باپ کو دیتا رہا، میری آمدنی زیادہ تھی، میں باپ کو دیتا رہا، باپ مکان بناتا رہا۔ اب جب تقسیم ہو رہی ہے سارے بھائی کھڑے ہو گئے کہ ہمارا برابر کا حصہ، کوئی برابر کا حصہ نہیں، 90% مجھے ملنا چاہیے، 10% یہ تقسیم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے دیتے وقت یہ طے نہیں کیا تھا، آپ کے دعویٰ باطل ہے، آپ نے سارا دیا، سارا آپ کی نیکی میں چلا گیا، بھائی ٹھیک ہے آپ نے باپ کو دیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب آپ مکان پر دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ ثواب پہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بھی مجھے اتنا ثواب ملنا چاہیے، لیکن آپ مکان پہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسہ دیتے وقت یہ طے کرنا چاہیے، اور باپ کو بھی حوصلے کے ساتھ اس طے کرنے کو قبول کرنا چاہیے، یعنی اس کو اپنی نافرمانی نہیں سمجھنا چاہیے یا بیٹے کی گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا ہو کر میرے ساتھ پیسوں کے معاملات میں طے کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور اللہ کے احکام ہیں۔